بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طواف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اپنے ہدیات سے یا اس خاص دن کے انتظار سے راوی کو شک ہے۔ لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خالہ ام حفیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گو سانے کے طواف بھیجے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو ناول فرمایا، لیکن گوا پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخوان پر گوا سانا کو بھی کھایا گیا، اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے، یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا ہے یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے کہ کھاؤ، آپ خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا ہے کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا یہ برجہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے بطور صدقے کے دیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے جب ان کے جہاں سے پہنچا ہے تو ہدیہ ہے۔ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی اور انہوں نے قاسم سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے برجہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولاء کی شرط اپنے لیے لگائی۔ جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولاء تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور برجہ رضی اللہ عنہا کہ جہاں صدقے کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جی وہی ہے جو برجہ کو صدقے میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ہے اور آزادی کے بعد برجہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہے تو اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ عبد الرحمن نے پوچھا، برجہ رضی اللہ عنہا کے خاوند مغیاث رضی اللہ عنہ غلام تھے یا آزاد؟ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے خاوند کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، کیا کوئی چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے جہاں جو آپ نے صدقے کی بکری بھیجی تھی ان کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی۔ لوگ طواف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میری سوکنیں امت المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین تھیں۔ اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی 2 ٹکڑیاں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا، اور دوسری میں ام سلمہ اور باقی تمام ازواج محترمہ تھیں۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جماعت کی ازواج محترمین نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ کے جہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہیں بھیجا کریں۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج محترمات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا، آپ کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر ان ازواج محترمات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے ذریعے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئی اور ازواج کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئی تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف مانگتی ہیں، اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہے یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بول پڑیں اور زینب رضی اللہ عنہا کی باتوں کا جواب دینے لگی اور آخر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخری کلمہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے متعلق ہاشم بن عروہ نے ایک اور شخص سے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے زہری سے روایت کی اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے اور ابو مروان نے بیان کیا۔
ہاشم سے اور انہوں نے عروہ سے کہ لوگ طواف بیچنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور ہاشم کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھے بھی ہیں، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہاشم سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔